अस्सलाम वालेकुम। कराची के हालात बदल रहे हैं। कराची में एक नई हवा शुरू हुई है और वो हवा ये है कि साबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन कह लें या MQM को जिस भी नाम से लें, उसके जो धड़े हैं उसके मुख्तलिफ साबिका और मौजूदा रहनुमा वो ये बात कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठने की ज़रूरत है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि एक जगह बैठने की ज़रूरत है, अपनी अपनी पोजीशनों पे रहते हुए, जो कराची में और ख़ास तौर पे सिंध में शहरी इलाकों के अंदर चीज़ें हो रही हैं जिससे वो इख्तलाफ रखते हैं। एक पॉइंट ये है जिस पर मैं बताता हूँ कि कहाँ से हवा चली और अब किस रुख की है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने PTI की गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार शुरू कर दिया है और डॉक्टर फारूक सत्तार जो बातें कर रहे थे, जो बातें हम आफाक अहमद साहब के बयानात में सुन रहे थे, जो बातें हम सुनते रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दीगर रहनुमाओं की तरफ से जो अब MQM में नहीं हैं, वसीम आफ्ताब ये बातें करते रहे, डॉक्टर सगीर ये बातें करते रहे, रज़ा हारून ये बातें करते रहे हैं, वही बातें अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने की हैं और MQM के पाकिस्तान के जो टॉप लीडरशिप है वो इस तरह की बातें कर रही है कि कराची के साथ ज़्यादती, कराची के साथ साथ शहरी इलाकों के साथ ज़्यादती हो रही है। यानी कि सब के जो नैरेटिव्स हैं वो एक ही हैं और ये बात ज़्यादा आवाज़ इसकी ज़ोरदार हो रही है कि वो तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठें। जब एक जैसी बात कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर बैठें। और मज़े की बात यह है कि वो सॉलिड बात ये की जा रही है कि अपनी अपनी शनाख्त के साथ बैठें, जो फार्मूला डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कुछ अर्से पहले दिया था। ये बात पहले बहुत हल्के से शुरू हुई गुज़श्ता दिनों, जब डॉक्टर इशरत अली बाज जो साबिक गवर्नर हैं उनकी जानिब से इसको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, फिर उसको आगे बढ़ाया गया, फिर फारूक सत्तार साहब ने भी ये बात की, उससे पहले आफाक अहमद साहब ने ये बात की, फिर MQM पाकिस्तान के बहुत सारे रहनुमाओं ने इस तरह की बात की जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और वो पीपल्स पार्टी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं और PTI पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जो वादे हैं वो भूल जाते हैं। ये हालिया एक TV प्रोग्राम के अंदर जो अल्फाज कहे बहुत मोहतात अल्फाज से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के, लेकिन उन्होंने आया कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट जो वादे करती है वो भूल जाती है, उन्हें याद ही नहीं रहते उन्होंने इत्तेहादियों से क्या बातें की। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि हम दोबारा बैठेंगे और बैठने के बाद लाए अमल तय करेंगे कि वफाकी हुकूमत के साथ किस तरह चला जाए। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, अब वो असल मामला ये है कि ये खबर चली कहाँ से। ये डॉक्टर इशरत अली बाज साहब बहुत खामोशी के बाद उन्होंने बात बहुत पते की है और वो बात कराची के सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के दिल को छू गई है। यही बात आफाक अहमद ने कुछ अर्से पहले कही थी, छू गई थी, लेकिन उसका इंपैक्ट इशरत अली बाज साहब की बात के बाद ज्यादा गूंज उठी है। अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज है, महंगाई का एहतजाज है, तहरीक लब्बैक वाले एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज चल रहा है और एहतजाज भी होगा, एहतजाज का सिलसिला रहेगा। लेकिन ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है MQM के मुख्तलिफ लीडरान के दरमियान राब्ते हैं, इसमें तो अब कोई शुबा नहीं है क्योंकि सबकी तरफ से बात एक ही हो रही है। ये बात नहीं हो रही कि किसके पास कौन जाएगा और कौन इनमें बड़ा है, लेकिन एक चीज तय हो गई जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी। और कराची वाले इस तरह की बातों को सुनना चाह रहे थे। हैदराबाद के लोग, मीरपुर खास के लोग, सक्खर के लोग, नवाब शाह के लोग, जो शहरी इलाकों के लोग हैं, वो सोचना समझना चाह रहे थे कि ये 13-14 साल से जो कहानी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें कोटे का सिस्टम, उसमें जॉब्स का मामला, उसमें बल्दियाती सिस्टम के मामला, यानी कि बहुत सारे मामला थे, उसको मैं डिस्कस नहीं करता। लेकिन ये जो तमाम, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की एक मुतफ़िक़ा आवाज नहीं है। यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले आवाज उठाया करती थी तो वो MQM वो आवाज जिस तरह से उठा रही है उसकी गूंज नहीं होती। लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म बनता दिख रहा है जिसमें डॉक्टर इशरत अली बाज, डॉक्टर फारूक सत्तार, वसीम आफ्ताब, डॉक्टर सगीर, रज़ा हारून, आफाक अहमद, ये बड़े नाम हैं, इनके पास बड़ी सोच और बड़ी सेटिंग के साथ ये अपनी पहली वाली पोजीशन के ऊपर पार्टी को, MQM को चलाते रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशंस पर चलाते रहे हैं। इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाते रहे और इनकी आवाज़ के ऊपर रिजल्ट्स भी कराची वालों को मिलते रहे। अब ये पिछले 14 सालों से जो डब्बा बजा है कराची के लोगों का, हैदराबाद का जो डब्बा बज रहा है मुसलसल, इस डब्बे की जवाब में
فائنلی یہ آواز آئی اور خالد مقبول صدیقی صاحب کی گفتگو سے، اور یہی بات امین الحق صاحب بھی فرما رہے ہیں، یہی بات وسیم اختر بھی فرما رہے ہیں، یہی بات فیصل سزواری بھی فرما رہے ہیں، یہی بات خواجہ اظہار بھی فرما رہے ہیں، اور کنور نوید جمیل بھی فرما رہے ہیں، عامر خان بھی فرما رہے ہیں. اب سب کی باتیں ایک ہی ہیں، سب کی بات سندھ کی گورننس، مینجمنٹ، کرپشن، کوٹا، جابس، بلدیاتی نظام، پانی، گندگی، اس سے متعلق سیم ہے. سب کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے. اب پہل کون کرے گا؟ ان سب میں بڑا کون ہے؟ کون سب کی عزت کریں گے؟ یہ برابری کے لیول پر ہوگا. ایک فارمولا کئی ماہ سے ڈاکٹر فاروق ستار لے کے گھوم رہے ہیں، بڑا پریکٹیکل فارمولا ہے، لاجیکل ہے کہ اس نقطے پر بیٹھا جائے، اپنی اپنی پوزیشنوں کو سنبھالا جائے اور بیٹھ کر کراچی کے لوگوں کے آنسو پوچھنے کے حوالے سے چیز لائی جائے. اچھا، میں جو آج ویلاگ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھی کچھ دیر پہلے کچھ دوست احباب اور کل بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، عشرت العباد ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ کیا وہ پاکستان آ رہے ہیں، کیا انہیں کوئی اہم پوزیشن دی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں یہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے محمد میاں سمرو صاحب کو یہ رول ملتے رہے ہیں، جو گورنر سندھ ہوتا ہے اس کے بڑے زبردست قسم کے رول ہوتے ہیں. اور عشرت العباد چونکہ بہت لمبے عرصے تک گورنرشپ پر رہے اور بڑے تحمل کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور بڑے خوفناک دور کے اندر بھی انہوں نے بہت تحمل کے ساتھ چیزوں کو چلایا تھا، ان میں یہ صلاحیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کن کن میں صلاحیت ہے تو ڈاکٹر فاروق، یہ لوگ اب بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے اندر صلاحیت ہے، انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا. ایم کیو پاکستان کے اندر کن کن لوگوں میں صلاحیت ہے، تو اب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور جو باتیں آفاق احمد صاحب نے کہی تھیں کچھ عرصے پہلے، وہی باتیں، اسی طرح کے تاثر کی باتیں وسیم آفتاب بھی کر رہے ہیں، اسی تاثر کی باتیں عشرت العباد صاحب نے بھی کر دی، فاروق ستار بھی کر رہے ہیں، ویسی باتیں خالد مقبول صدیقی بھی کر رہے ہیں. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ہوا چلی ہے، یہ ہوا چلائی کس نے ہے؟ عشرت العباد کو کسی نے ہلایا ہے؟ وہ تو سیٹلڈ ہیں، اپنے بزنس میں ہیں اور دبئی میں ہیں، وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہیں سے بٹن آن تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ عوام کو اچھا لگ رہا ہے جس نے بھی آن کیا ہے بٹن. یہ بٹن جس نے بھی آن کیا ہے اس کا اشارہ بھی مل رہا ہے اور اس کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ ملاقاتیں کہاں شروع ہوں گی؟ رابطے تو سب کے ہیں کیونکہ سب کے الفاظ مختلف ہوں، لیکن سب کا پرسیپشن بلڈ کرنے کا طریقہ، اور ان دا اینڈ جو لوگوں کے اندر سے چیز نکل کر آئی، جس پر میں بھی آج ویلاگ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر لوگوں نے یہ بات، بزنس کمیونٹی ہو، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایجوکیشنسٹ، صحافی، بہت سارے لوگ وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ زبردست چیز ہو رہی ہے، یہ اچھی چیز ہو رہی ہے. اب اس میں پہل کون کرے گا؟ اس میں پہل کون کروائے گا؟ کسی نے شروع کروایا وہی پہل کروائے گا. تو ان کی شناخت کیا رہے گی؟ تو جو الجھن والی چیز تھی وہ ہوتی یہ تھی کہ میں بڑا، تم بڑے، تم ابو، تم تایا ابو، تم چچا، تم چھوٹے چچا. تو اب یہ چچا، تایا ابو، ابو والا فارمولا بیلنس ایک ہی پلیٹ فارم پر رہے گا، ایک ہی پیرامیٹر جس میں سب لوگ ساتھ سما جائیں اور گفتگو کریں اور اس کے بعد کوئی لاہ عمل بنا جائے. یعنی کہ ایک اسٹیج پر یہ پہل کہاں ہوگی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ اشارہ چلایا گیا ہے، اشارہ چلایا گیا ہے اور اب سمٹ رہی ہیں کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان کا نیریٹو بھی عمران خان کی گورنمنٹ مہنگائی کے حوالے سے، آنے والی مہنگائی کے حوالے سے، حکومت کے وعدے بھول جانے کی وجہ سے، بہت بڑے بڑے ایونٹس کے اندر ایم کیو ایم کو بھولنے کی وجہ سے، جو پی ٹی آئی کے وزراء کر رہے ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا. اب یہ تمام چیزیں تو آپ نے سمجھ لی. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اور بڑا نام ہے جن کی بڑی رسپیکٹ اور بڑی قدر کی جاتی ہے، وہ ہے سید مصطفیٰ کمال. وہ اس گیم میں نہیں ہیں، وہ دور ہیں، وہ مسلسل کوئی موقع جانے نہیں دیتے جب وہ چپتی ہوئی باتیں کرے. بات چیزیں ان کی حقائق کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے لیکن ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ناراض ہی ہو جائے. آفاق احمد، عشرت العباد، خالد مقبول صدیقی، وسیم آفتاب، رضا ہارون اور بہت سارے لیڈر کا جن کا میں نے وہ ایک سائڈ پر نظر آتے ہیں، اور الگ ایم کیو ایم سے ایک گیم نظر آتا ہے جس کے اندر انیس قائم خانی اور سید مصطفیٰ کمال. یہ دو حضرات کیا کنیکٹ ہو جائیں گے اس اشارے کے ساتھ؟ اگر کنیکٹ نہیں ہوں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ ڈیوائڈ، کیونکہ الیکشن کی طرف صورتحال جا رہی ہے، موو اس طرح کی چل رہی ہے. اور اگر یہ آئیں گے تو کتنا بڑا جشن اور ماحول بن سکتا ہے.
اب یہ سب سے بڑے کراچی کے مسائل ہیں. میں ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سنجیدہ لوگ جو ہیں, جو پیپلز پارٹی کے اندر آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, حکومت یہ غلط کر رہی ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, وہ گھبرانا شروع ہوئے ہیں ان کی گفتگو کے اندر کہ اگر ایم کیو ایم دوبارہ سے اس سطح کے اوپر آنا شروع ہوتی ہے, خیر اس سطح پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ جا سکے کہ جس سطح کے اوپر پہلے تھی, لیکن بہرحال اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر آتی ہے اور ایک آواز بنتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ لوگ نظر آ جاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کوٹا سسٹم کی, وہ بات کرتے ہیں نوکریاں کس طرح دے رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں پیسے کہاں گئے, وہ بات کرتے ہیں 12,000 ارب کہاں گئے, وہ بات کرتے ہیں جابس کیسے دی, وہ کہتے ہیں پولیس کے اندر بھرتیاں کیسے ہوئیں, تعلیم کے محکمے میں کیسے پیسے اپنے چلائے اور بھرتیاں ہوئیں. یہ ساری باتیں اگر یہ لوگ ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ انڈر پریشر ہو جائے گی, ٹھیک ٹھاک دباؤ میں آئے گی. اس کے باوجود کہ نیب کی ہتھکڑیاں اب دور ہو گئی ہیں بہت چیزوں سے اس آرڈیننس کے بعد, لیکن عوامی طور پر ایک پریشر میں آ جائے گی. یہی نیریٹو دوسری سائڈ پر جی ڈی اے کا بھی ہے. جی ڈی اے بھی پیپلز پارٹی سے سیم نیریٹو رکھتی ہے, تو یہ قربتیں ڈفرنٹ ہوگی اور اینٹی پیپلز پارٹی فورس ایک مضبوط انداز میں ہوگی. ابھی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, کیا پلان کر رہی ہے, لیکن یہ جو سینیریو بن رہا ہے یہ بڑا اسٹرانگ سینیریو ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں پہل کون کرے گا, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا جنہوں نے چلوائی ہے وہ ان سب سے اگلا کام کیا لیتے ہیں. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں, اگلا ویلاگ بھی اس پہ کروں گا کچھ دنوں کے بعد. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.